ام المومنین صدیقہ کائنات عورت نو مقام کے بعض فضیلتیں عورت، کیونکہ حیض جو عورت کے لیے مخصوص ایام ہوتے ہیں، حیض والے جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، عورت کا ناپاک خون نکلتا ہے، اور وہ اس کے لیے بطور امتحان تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میرے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جب حیض والے ایام میں عورت جو صبر کرتی ہے نا تو اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ تو عورت کو تو شان ہے نا، عورت کو مقام کیا ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتی ہے اور ذکر کرتی ہے، چونکہ حیض میں حیض و نفاس یہ ناپاکی کی حالتیں ہیں، جس طرح غسل جنابت یا احتلام کی حالت میں بندہ ناپاک ہو جاتا ہے نا، انجے طرح حیض خون والے ماہواری والے ایام اور نفاس جدو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 40 دن وہ بھی خون جاری ہوتا ہے، عورت ناپاک ہوندی، عورت 10 دن عورت تقریباً دے آخری 10 دن عورت واسطے، آخر تو کتنے دن ناپاکی دے کتنے دن ہیں 10 دن، لیکن بعض اوقات 3 دن بعض اوقات 4 دن خون رک جاندہ ہے، جس ویلے خون اے ساڑے وچ غلط فہمی ہے کہ 10 دن اس ناپاک ہی رہنا، نہ اس نماز پڑھنی، چونکہ ناپاکی دی حالت ہے جو قرآن نو چھو نہیں سکتی، قرآن نو چھو نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز ناپاکی دی حالت ہے نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، نہ حالت پلیتی ہے، لیکن چونکہ زبان پا کے ذکر اذکار وہ کر سکتی ہے، ذکر اذکار انہاں دنہ چو کر سکتی، تو حضور نے فرمایا جیڑا عورت ذکر کر دی ہے نا انہاں دنہ اور صبر کر دیے اللہ دی رضا تے راضی رہن دیے، اللہ تبارک و تعالی اس دے قسمت لکھ دیندا ہے پل صراط تو گزرنا جہنم تو آزادی، پل صراط تو گزرنا جہنم تو آزادی لکھ دیتی جاندی ہے، اور ہر دن اللہ کریم 40 شہیدان دے درجات دا ثواب اس عورت نو عطا فرماتا۔ تو اس کے 10 دن، اگر 4 دنوں میں بھی اگر اس کی ماہواری رک جاتی ہے تو کیا کرے، وہ غسل کر کے وہ پاک ہو گئی، لیکن اگر 10 دن کے بعد بھی اگر وہ ناپاک رہتی ہے تو پھر کیا کرے، پھر وہ غسل کر، پھر وہ بیماری ہے، پھر وہ ماہواری نہیں ہے۔ یہ تو عام عورت ہے نا، اللہ کریم نے اس آسمان کے نیچے ایک ایسی بی بی کو بھی بھیجا جو بطل ہے، اس قسم کی کیفیات نجاستوں غلاستوں سے پاک ہے، اور جس کو میرے محبوب نے بطول کہا ہے، بطل ہر قسم کی ناپاکی سے پاک، ہر قسم کے نجاست سے غلاست سے پاک، اور جن حالات میں عورتیں ناپاک ہوتی ہیں اس حالت میں جو بی بی پاک ہو، یہ صرف ایک ہی بی بی ہے، پوری کائنات کی عورتیں غوثوں قطبوں ابدالوں ولیوں اماموں، پوری کائنات کی عورتیں جس حالت میں ناپاک ہوں اس حالت میں جو بی بی پاک ہوتی اس کو زہرا کہتے ہیں، اس کو بطول کہتے ہیں، اس کو زہرا کہتے ہیں، اس کو فاطمہ کہتے ہیں، اس کو فاطمہ کہتے ہیں، اس کو ساجدہ کہتے ہیں، اس کو عابدہ کہتے ہیں، اس کو راکعہ کہتے ہیں، اس کو راکعہ کہتے ہیں۔ اور جب بی بی اپنے شوہر کے بستر پہ ہو نا وہ ناپاک ہے، بی بی اپنے شوہر دے بستر تے ناپاک ہے، کائنات وچ ہکو بی بی ہے جیڑے شوہر دے بستر تے بھی ہوئے تے پاک، ہکو بی بی جیڑی شوہر دے بستر تے بھی ہوئے تے پاک ہے، کون ہے؟ زہرا بطول، میرے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کائنات کی جتنی عورتیں ہیں جب بچہ پیدا ہوگا تو ناپاک ہیں، بچہ پیدا ہوگا ناپاک، خود پیدا ہوئی ناپاک،
بہرے مصطفیٰ تیری بیٹی کو سلام. جب آقا خود پیدا ہوئے خود بھی پاک، جب بیٹی خود پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی پاک، اور بیٹی سے جو بھی اولاد ہوئی اس حالت میں بھی پاک، اس حالت میں بھی زہرا بی بی پاک ہے. تو یہ ضمناً میں نے بات کی تھی. میرے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول تشریف لے آئیں. ویکھیا تے نبی رو رہے ہیں، نبی مولا کائنات بھی نالے. تو بیٹی نے پوچھا بابا کیوں پہ روندے ہو، ما یبکی کا. فرمایا فاطمہ گل ہے مینوں جس رات آسمانہ تے بلایا گیا ہے نا، تے میں سارا مشاہدہ کیتا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سی، سارا مشاہدہ کیتا ہے، جنتیاں جنت دوزخ سارا جو کچھ رب نے گزاریا ہے. تے میں ویکھیا ہے سب تو زیادہ جہنم وچ عورتاں ہیں سن. پھر عورتاں تے مختلف عذاب ہے سن. انہاں عذاباں نو جدوں وہ تصور وچ آئے میں اپنی انہاں عورتاں دے عذاب نو ویکھ کے میں رو رہا، اس یاد نو میں رو رہا. فرمایا بابا دسو کس قسم دے عذاب؟ فرمایا بیٹی کچھ نہ پوچھ. میں نے ویکھیا کہ کچھ عورتاں اپنے سر دے والے نال والاں تو الٹیاں لٹکی ہوئی ہیں، والاں دے نال الٹیاں لٹکی ہوئی ہیں، اور انہاں دے سر کھول رہے ہیں جویں ابلے ہوئے پانی نہیں ہوندا، انہاں دے سارے ایک تے الٹیاں اپنے والاں نال لٹکی ہوئی، دوجیاں سر کھول رہے. پھر میں ویکھیا کہ کچھ عورتیں وہ پیراں نال الٹیاں لٹکی ہوئی. پھر میں ویکھیا کچھ عورتیں پستانوں سے الٹی اور نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے. پھر میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں کہ وہ اپنا جسم اپنا بدن خود ہی نوچ کے کھا رہی ہیں. کچھ عورتیں ہیں جو جہنم کی کینچیوں سے اپنے جسم کو کاٹ رہی ہیں، نیچے سے آگ جل رہی ہے. کچھ عورتیں ہیں جن کے چہرے خنزیر اور جن کے جسم گدھوں کی طرح ہیں. کچھ عورتیں ہیں جو کتوں کی طرح ہیں. تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے یہ جب سنا نا تو کھڑی ہوگی. فرمایا بابا مجھے اب ان کے اعمال بتائیں کہ آخر کیڑے عمل دی وجہ کر کے انہاں نو اے عذاب. تو فرمایا کہ جیڑے والاں دے ول لٹکیاں ہوئیاں تے جہنم دی آگ نال انہاں دے اے سراں کھول رہے ہیں سر دی مجالی. فرمایا اے او عورتاں جیڑے اپنے سراں نو ننگا رکھ دیاں، جیڑے اپنے سراں نو حیا دی چادر سر تے نہیں دیندیاں، وال ڈھانپ کے نہیں رکھ دیاں. اے انہاں دی سزا ایسی کہ انہاں نو قیامت دن الٹا لٹکایا جائے گا اور جہنم دا ایندھن بنایا جائے گا. حضور جو قدموں کے بل پیراں دے ول جڑیاں ہاں الٹیاں، فرمایا کہ اے او عورتاں جڑے خامداں دی مرضی تو بغیر اجازت تو بغیر باہر نکل دیاں، بغیر اجازتوں اپنی مرضی کر دیاں تے نکل دیاں ہاں، یا نماز نہ پڑھ دیاں روزہ نہ رکھ دیاں. اے او عورتاں جنہاں نو الٹا. حضور جڑے پستانہ دے بل فرمایا کہ اے عورتاں جڑے خامداں تو اجازت تو بغیر دوجیاں بچیاں نو دودھ پیوائندیاں، دودھ پیوائندیاں. حضور جڑے اپنے بدن آپ فرمایا اے او عورتاں جڑیاں غیبت کر دیاں، جڑیاں غیبت کر دیاں جھوٹ بول دیاں. حضور جڑے کینچیاں نال عورتاں کٹدیاں پیاں اپنے جسماں نو تے تلے جہنم دی اگ دا ایندھن بن رہی ہیں. فرمایا اے عورتاں جڑیاں زینت خوبصورت ہیں تیل سرما میک اپ کر کے تے چنگا پرفیوم سٹ کے باہر نکل دیاں کہ لوگ انہاں نو ویکھن، لوگ انہاں دے طرف رجوع کرن. اے او عورتاں. حضور تے کچھ عورتاں جنہیں سور دی طرح
اور گدھے دی طرح فرمایا کہ اے عورتاں جو چغل خوری کر دیاں، چغل خوری تے لڑاندیاں تے فساد پھیلاندیاں، غسل جنابت نان کر دیاں، حیض نفاس تو بعد نان